اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں بریفلی کہ ہم کلر دیکھتے کیسے ہیں۔ ویسے تو میں نے بتایا کہ یہ بہت کمپلیکس چیز ہے، کہ سٹیمولس ہونا، دیکھنا، پرسیپشن ہونا، اس کے اوپر ریئیکشن ہونا، یہ کافی کمپلیکس راستہ ہے، لیکن ہم اس کو بٹ بائی بٹ چھوٹا چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آنکھ کی انیٹمی کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ آپ لوگوں کے لیے کنیکٹ بھی کر دیا ہوا ہے یوٹیوب کی ویڈیو، جو کہ بہت اچھی ہے، اردو میں وہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ اچھا آنکھ کی انیٹمی ہے کیا۔ لیکن ایک سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ابھرا ہوا آپ کا جو ہے یہ کورنیا ہوتا ہے، یہ آپ کا لینس ہے، یہ جو ہے پیپل ہے، یہاں یہ سمجھے کہ وہ کھڑکی ہے جس میں سے آپ کی روشنی اندر جائے گی، پیچھے جا کے یہاں پہ وہ امیج بنائے گی آپ کا، اور اس کو آپ یہ جو پیلا والا پارٹ ہے سارا کا سارا، اس کو آپ ریٹنا کہتے ہو، ریٹنا کے اوپر آپ کی تصویر بنتی ہے، اور پھر یہیں سے انفارمیشن جو ساری کی ساری ہے نا وہ آپ کی آپٹک نرو سے لے کے آپ کے دماغ کو پہنچتی ہے۔ مطلب یہ وہ سڑک ہے جس پہ سے چل کے انفارمیشن آپ کے دماغ کو جائے گی۔ باہر سے انفارمیشن آئی یعنی ایک سیدھی سی بات ہے، یہ پیپل جہاں سے روشنی اندر جا رہی ہے یہ واحد راستہ ہے، یہ واحد کنیکشن ہے ایک انسان کا اس کی باہر کی دنیا سے۔ اگر آپ آنکھ بند کر لیں تو آپ کی باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں۔ یہ سوچیں کہ یہ پوری باڈی میں سے صرف یہ ایک کچھ ملی میٹر کی اوپننگ ہے جس نے آپ کو انفارمیشن دی ہوئی ہے باہر کی۔ سو یہ سمجھیں کہ آنکھ کی بریف انیٹمی ہے۔ سم humans have high capability of detecting the difference between two nearby colors but some don't۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم سے اب یہ دیکھیں گے کہ اچھا دیکھنے کی کیا کیا باریکیاں ہیں۔ ایک باریکی سب سے بڑی یہ ہے کہ کیا آپ دو قریب قریب کے رنگوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ چیز کیپیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بہت قریب قریب کے دو رنگوں میں بھی وہ فرق بتا سکتے ہیں، کچھ نہیں بتا سکتے، کچھ کا فرق کم ہوتا ہے، کچھ کا زیادہ ہوتا ہے، اور اسی چیز کو دس کیپیبلٹی از کالڈ ویژول ایکویٹی۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نظر کی تیزی۔ نظر کی تیزی دو چیزوں میں ہوتی ہے کہ کیا آپ باریک چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو رنگوں میں کتنا فرق نظر آتا ہے، کتنے قریب قریب کے رنگ ہیں جس میں آپ ایکوریٹلی فرق بتا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملا کے آپ کہیں گے جی آپ کی نظر کی تیزی یا نظر کی سمارٹنیس ہے۔ مثلا اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک چیز ہے، اب یہ دونوں تقریباً کافی قریب قریب کے کلر ہیں، ہم پاکستان کے خواتین خاص طور پہ یہ فرق بہت اچھی طرح بتا سکتی ہیں کیونکہ ہم کپڑے اور دوپٹے رنگوانے میں ماسٹر ہیں۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی ایک کپڑا جب ڈائر نے میچ کر کے آپ کو دیا ہے تو آپ کو اندر کی روشنی میں وہ بالکل میچ کیا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ باہر لے کے جاتے ہیں وہ میچنگ فرق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ کلچرلی ہماری آنکھ اس چیز میں زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ہم رنگوں کے باریک شیڈز جو ہیں وہ ان میں فرق کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ ایگزامپل دیکھیں، اب یہ زیادہ قریب کی ایگزامپل ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ ڈائر کے پاس جا کے اس کا سر کھاتے ہیں میچ نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں جی بالکل میچ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شاید اس کی نظر اتنی تیز نہیں ہے جتنی ہماری ہے، وہ قریب قریب کے رنگوں میں فرق نہیں بتا سکتا۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک اور ہے۔ اب اگر آپ ان سب کا فرق بتا سکتے ہیں، اس کا فرق میں بھی بڑی مشکل سے بتا سکتی ہوں، مجھے پتہ ضرور ہے اس لیے کہ یہ بنایا میں نے خود ہے، لیکن یہ بھی دو ٹونز کا فرق ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، بہت قریب قریب کے رنگ ہیں، جس کلر کی کوئی چیز ہے اس میں اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دونوں کافی قریب قریب کے رنگ ہیں، لیکن اگر آپ بتا سکتے ہیں اس کا مطلب آپ کی نظر بہت تیز ہے۔ یہ بھی ایک ایسے ایگزامپل ہے۔ A normal human being can detect millions of different colors۔ ایک normal human being جو ہے وہ ملینز، ہزاروں، لاکھوں رنگ جو ہے نا فرق ان میں فرق بتا سکتا ہے۔ اینڈ رفلی 150 ڈفرینٹ کلرز ان کنٹینیوس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم۔ یہ کنٹینیوس وہ آپ کی ویزیبل اسپیکٹرم ہے جس کو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا جو ویزیبل پارٹ ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے، جس میں دنیا کے تمام رنگ اسی کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عام انسان جو ہے وہ اگر اس کے آپ 150 حصے کریں، اس کے 150 حصے کریں تو عام انسان 150 رنگوں کا فرق بتا سکتا ہے۔ ان کے نام نہیں بتا سکے گا کیونکہ رنگ کو دیکھ کے فرق کرنا ایک علیحدہ بات ہے،
لیکن ان کے نام پتہ کرنا اور بات ہے. اس کا ناموں کا کلچر سے بہت تعلق ہے. کچھ کلچرز میں نام بہت زیادہ ناموں کے اوپر کام ہوا ہے, بہت زیادہ نام دیے گئے, کچھ کلچرز میں نہیں دیے گئے. کچھ کلچرز میں کسی ایک خاص کلر کے بہت زیادہ نام ہیں. جیسے یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جو برفیلی جگہیں ہیں, جو نارتھ ساؤتھ پول ہے, ادھر کی جو زبانیں ہیں, وہاں سفید کے لیے کوئی 25-30 نام ہیں, کیونکہ ان کی انوائرمنٹ چونکہ سفید ہے اور سفید کے بہت سارے شیڈز ہیں, اس لیے ان میں فرق کرنا ان کے لیے ضروری ہے. ان کے لیے لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے, اس لیے انہوں نے وائٹ کے فرق رنگوں کے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے ایسے نہیں, ہمارے لیے کچھ اور ہے. تو اس لیے ناموں کا تعلق کلچر سے ہے. لیکن اگر میں اس کے 150 حصے کروں تو نارمل انسان جو ہے وہ 150 رنگوں میں فرق پتہ کر سکتا ہے. دس کیپیبلٹی از کالڈ کلر ویژن. کلر ویژن اسے کو کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے کلرز میں کتنا فرق آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو کلر ویژن کے بہت سارے ٹیسٹ ہیں, جن میں سے ایک ٹیسٹ میں نے آپ کے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. آپ وہ ٹیسٹ کریں. وہ منسل کا کلر ویژن کا ٹیسٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے, آن لائن ٹیسٹ ہے. وہ آپ کو بہت ساری ڈبیاں دے گا, ڈبیاں رنگوں کی, اور وہ کہے گا کہ اچھا اب اس کو آپ اس ترتیب سے کریں جس ترتیب سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ رنگوں میں فرق جس طریقے سے آ رہا ہے, یعنی رنگوں کی ترتیب. اب اس کو آپ ترتیب کہیں نا کہ لال ہے, پھر آہستہ آہستہ اورنج ہونا شروع ہوا ہے, آہستہ آہستہ, پھر تھوڑا پیلے کی طرف, ہلکے اورنج کی طرف آ رہا ہے, پھر پیلا ہو گیا, پھر ہلکے گرین, برائٹ گرین کی طرف آ رہا ہے, چلتے 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 ہلکے یہ نیلا ہٹ مالے, پھر آسمانی, پھر نیلا. یہ اس کو آپ کہیں گے کلر کی ترتیب. جو ابھی ٹیسٹ ساتھ اٹیچڈ ہے, اسی ترتیب سے آپ نے جو ڈفرینٹ ڈبیاں ہیں وہ ترتیب سے رکھنی ہیں, اور اس ترتیب کو پھر وہ مارک کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے کلر ویژن کتنی اچھا ہے, اس میں کتنے نمبر ہیں آپ کے, وہ آپ ضرور کیجیے گا. دا تھریش ہولڈ آف ویژن, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ویژن کی دیکھنے کی جو باؤنڈری ہے, سمجھنے کی جو لمٹ ہے, is the point at which an individual can no longer detect a difference between two colors. مطلب آپ کی جو باؤنڈری ہے نا ویژن کی, آپ کہتے ہیں کہ بس یہاں تک ہے میری اچھی ویژن, وہ تب آتی ہے کسی بھی انسان کے لیے جب وہ ساتھ ساتھ والے دو رنگوں میں فرق کرنا بس کر دیتا ہے. یعنی مجھے نظر آ رہا ہے ان دونوں میں فرق, اب مجھے آپ اس کے اور اس کے درمیان کے 3 رنگ دکھائیں تو شاید میں ان میں فرق نہ کروں. اس کا مطلب ہے میری نظر کی ایکوٹی, یعنی نظر کی تیزی کی لمٹ جو ہے نا, رنگوں کی ڈیٹیکشن کی جو ہے لمٹ, کلر ویژن کی لمٹ, وہ وہیں تک ہے کہ میں بتا سکوں. اب آپ میں سے کسی کو اگر ان دونوں میں فرق نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی لمٹ یہاں پہ ختم ہوگی, آپ کا کلر ویژن یہاں تک ہے, اس سے تیز نہیں ہے. میرا اس سے زیادہ تیز ہے. کلر اویئرنیس کیا ہوتی ہے؟ کلر از سینسڈ بائی دی آئی. آپ کا آنکھ سینس آرگن ہے, آپ کی آنکھ جو ہے وہ کلر کو سینس کرتی ہے. بٹ دا پرسیپشن آف کلر ٹیکس پلیس ان دا مائنڈ. لیکن اس جو سینسیشن آئی ہے اس کی پرسیپشن یعنی سمجھ, ادراک, پرسیپشن کا مطلب ہوتا ہے ادراک, لیکن اس کا ادراک جو ہوتا ہے نا وہ ذہن میں, دماغ میں ہوتا ہے, آنکھ میں نہیں ہوتا. آنکھ کیمرہ ہے, کیمرے نے تصویر کھینچنی ہے. کیمرہ نہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے, کہ وہ پانی ہے, دریا ہے, بلی ہے, کتا ہے, کیمرہ نہیں سمجھ سکتا. نہ کیمرہ کو ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ اچھا یہ چیز کا نام کیا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے. نہ ہی کوئی اس قسم کا ڈیسیژن لے سکتا کہ اچھا میں نے کوئی چیز دیکھ لی تو میں اس کا کروں گا کیا. یعنی آنکھ آپ کا صرف کیمرہ ہے, صرف سینس آرگن ہے, جس نے بہت اچھے طریقے سے وہ سینسیشن ریکارڈ کر کے اس نے پہنچا دینی ہے. لیکن جو پرسیپشن ہے, ادراک ہے کہ وہ ہوا کیا, وہ چیز کیا نظر آئی, وہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں ہونا شروع ہوتا ہے. اینڈ نیئرلی آلویز ایٹ این انکانشیس لیول. اور تقریباً یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو چیز نظر آئی اور پھر آپ کو سمجھ آئی, یعنی ادراک ہوا, یہ اتنا انکانشیس ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. بہت, اب جیسے ابھی آپ کورس لے رہے ہیں تو اب آپ شاید سوچنا شروع کریں کہ اچھا سینس کرنے میں اور سمجھ آنے میں کیا فرق ہے, اور آپ اپنی چیزوں کو آبزرو کریں کہ کیا مجھے نظر آنا اور سمجھ آنے میں فرق کر سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ آپ فرق نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو چیز نظر آتی ہے اور ایک دم سے جو سمجھ آ جاتی ہے اس میں اتنا چھوٹا فاصلہ ہوتا ہے, اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اکثر آپ ان دونوں چیزوں کو, ادراک کو اور سینسیشن کو, اکٹھے ہی سمجھتے ہیں. میں تو کم از کم نہیں کر سکتی, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. کلرز آر انڈرسٹوڈ بائی دیئر پلیسمنٹ اینڈ دیئر کانٹیکسٹ. کلرز کی, اب یہ تھوڑا سا میں ٹچ کری ہوں اس ٹاپک کے اوپر کہ کلر کی چلاکیاں کیا ہوتی ہیں, کلر کے دھوکے کیا ہوتے ہیں. کلر جو ہے وہ اتنی ڈائنامک چیز ہے کہ ایک ہی کلر 2 ڈفرینٹ کلرز کے اگینسٹ پڑا ہوگا تو آپ کو کلر فرق نظر آئے گا. یعنی رنگوں کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے رنگوں کو فرق کر دیتے ہیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ
ایک رنگ دوسرے رنگ کے اوپر اثر ڈالتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک رنگ دوسرے رنگ کو چینج نہیں کرتا، وہ ہماری آنکھ کو اس طرح چینج کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ دوسرا رنگ فرق طریقے سے نظر آتا ہے۔ مثلا یہ گرین اور یہ گرین ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان دونوں کی بیک گراؤنڈ فرق ہے۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں اگر آپ کوئی ایک گتا لیں جس کے اوپر اس طرح کے سوراخ ہوں اور آپ اس کو رکھ کے دیکھیں اس گتے کے اوپر، یعنی یہ والا پارٹ بلاک آؤٹ کر دیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں ایک ہی رنگ ہیں، لیکن ہمیں نظر کیسے آتے ہیں؟ ایسے، یعنی بیک گراؤنڈ کے کلرز نے ایک ہی کلر کو اتنا فرق کر دیا ہے۔ اب یہ اتنا فرق کیسے کیا؟ اس کلر میں پاور ہے کہ اس کو چینج کر دے، لیکن اصل میں یہ کلر اس کو اس جگہ پہ چینج نہیں کر رہا، آپ کی آنکھ میں چینج کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھ، یہ کلر آپ کی آنکھ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ اس رنگ کو کسی اور طریقے سے ریڈ کرو۔ اس طرح یہ رنگ بھی ایسے، اب اگر اس رنگ کی ڈبیاں ہوں، باہر والا رنگ یہ ہو تو پھر یہ والا رنگ کرے گا۔ جو بھی پریڈومیننٹ کلر ہوتا ہے نا، وہ جو زیادہ جو سراؤنڈنگ کلر ہے، سمجھیں جو بیک گراؤنڈ کا یا سراؤنڈنگ کلر ہے یا ارد گرد کا رنگ ہے نا، وہ جو چھوٹا ایریا ہے نا رنگ کا، اس کو اثر کرے گا۔ لیکن پھر میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ وہ اصل میں اس کلر کو اثر نہیں کر رہا، اصل میں وہ آپ کی آنکھ کو اثر کر رہا ہے کہ اس کو ریڈ کچھ اور کرو۔ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کو جیسے بہت ساری گیمز ہوتی ہیں جس میں آپ بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بندہ کان میں خسر پسر کرتا ہے ایک لفظ دوسرے کے، اور دوسرے کو کہتا ہے کہ اسی طرح دوسرے کے کان میں جا کے بتاؤ، تیسرے کے کان میں جا کے بتاؤ۔ اینڈ تک پہنچتے پہنچتے ایک لفظ جو ہے وہ بالکل فرق ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے ہلکی آواز میں کسی کے کان میں بتایا تو دوسرے کو سمجھ کچھ اور آئی، ایک تھوڑی تھوڑی سمجھ میں بدلاؤ آتا گیا، اور اینڈ میں جب اس ورڈ بولا اس نے تو وہ ورڈ فرق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ورڈ میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں خرابی ہے۔ اسی طرح یہ رنگ جو ہے آپ کی اس رنگ کی انڈرسٹینڈنگ کی سمجھ کو چینج کرتا ہے، یہ کلر کا بیہیویئر ہے۔ کلر از اے پیورلی ویژول ایکسپیرینس۔ یہ بھی ایک بڑی مزیدار چیز ہے کہ دیکھیں، آپ کی آنکھ میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا، واپس چلتے ہیں، یہ چھوٹی سی کھڑکی ہے، کارنیا، سوری پیپل، یہاں سے روشنی اندر آئے گی۔ یہ چیز اگر بند ہو گئی تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب واپس چلتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کلر کی انفارمیشن لائٹ سے آئی ہے، صرف آپ کو پتا ہے کہ کلر لائٹ ہی ہے، یعنی کلر کی انفارمیشن صرف لائٹ سے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیورلی ویژول ایکسپیرینس ہے، اس کا تعلق صرف سینس آف ویژن سے ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو آپ کو کسی بھی اور سینس نے نہیں بتانا کہ آپ کے رنگ کیا ہے، آپ کے A sensation of light that cannot be verified by any other source, any other sense. لائٹ جو ہے، یعنی لائٹ از اکول ٹو کلر، کہ کلر یا لائٹ پیورلی ویژول ایکسپیرینس ہے، آپ کی آنکھ کے ذریعے ہی اندر آتا ہے، اور یہ ایسی سینسیشن ہے لائٹ کی، مطلب کلر اور لائٹ ایسی سینسیشن ہے کہ جس کو ویریفائی یا چیک کوئی اور سینس نہیں کر سکتی۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کو بالکل نہیں پتا کہ دوسرا کیا کلر ہے، کوئی سینس ایک دوسرے کی آپ نہیں کر سکتی۔ اب آپ سوچیں گے کون سی سینس کسی دوسرے کی ہیلپ کر سکتی ہے؟ دو سینسز کنیکٹڈ ہیں جو کہ کافی حد تک ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، ذائقہ اور اسمیل۔ اکثر آپ جو بریانی کھاتے ہیں، وہ آپ بریانی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہوتا ہے، چکن کا ذائقہ ہوتا ہے، چاولوں کا ذائقہ ہوتا ہے، آلو کا ذائقہ، مسالوں کا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا ناک بند کر دیں، آپ کو زکام ہو، تو آپ کو ذائقے فرق لگیں گے۔ فرق کا مطلب ہے کہ کم لگیں گے، کیونکہ جو ذائقہ اور اسمیل ہے وہ دونوں انفارمیشن جو ہے نا، اسمیل کرنے کی انفارمیشن اور ٹیسٹ کرنے کی انفارمیشن، ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایسے پیکٹ بنا کے آپ کے دل میں پہنچاتا ہے کہ آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں اسمیل اور ذائقہ، اسی لیے تو کھانوں میں اسمیل کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ کھانوں میں سے اگر آپ اسمیل نکال دیں تو کھانا بلینڈ یعنی انکمپلیٹ لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دو سینسز ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، لیکن ویژن ایک ایسی سینس ہے جس نے جو کہا ہے آپ کو، اب وہ آپ کو ماننا پڑے گا یا نہیں، اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ کوئی اور سینس یعنی ٹچ، اسمیل، ذائقہ، ہیئرنگ، کوئی اس کو ویریفائی نہیں کر سکتی کہ جو آپ کو نظر آیا وہ صحیح آیا یا نہیں آیا۔ اف یو سی اے سرٹن اسٹرینج ریڈ کلر، اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ بہت ہی میں نے نا ایک عجیب و غریب، بڑا ہی ڈیپ، بڑا ہی گہرائی والا لال دیکھا ہے، تو کوئی میری اور سینس نہیں بتا سکتی۔ نو ادر سینس کین کنفرم اٹس اسٹرینجنس، مطلب اس کی اسٹرینجنس جو ہے جو میں نے فیل کی، وہ میری آنکھ نہیں فیل کی، لائٹ نہیں مجھے بتائی، میری آنکھ ہی بتا سکتی، کوئی اور سینس نہیں کہہ سکتی۔ ٹچ سینس
ٹیسٹ، اسمیل اور ہیئرنگ، ان میں سے کوئی بھی نہیں ویریفائی کر سکتی کہ وہ واقعی عجیب تھا کہ نہیں تھا. وی ول ہیو ٹو ٹرسٹ اونلی اور ویژن فار سینگ دا اسٹرینجنیس آف دیٹ اسپیسیفک ریڈ کلر. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو یقین کریں یا نہ کریں، کیونکہ صرف ایک سینس ہے جو آپ کو بتائے گی کہ بھئی وہ بہت ہی عجیب تھا. اب اسی سینس کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ عجیب، اب اس کی جو عجیب ہونا ہے نا اس کو ایکسپلین کرے گی کیا عجیب تھا اس کا. لیکن اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ آپ کی سینس آف ویژن نے جو آپ کو چیز بتا دی کہ یہ عجیب ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ آپ کی چیزوں کی باہر کی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ کا جو کنٹرول ہے نا وہ آپ کی ویژن کے اوپر، آپ کی ویژن کی مرضی ہے. آپ کو وہ ایک چیز دکھائے نہ دکھائے، اور ویژن کی بدماشی ہے ایک لحاظ سے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو میں دکھا رہی ہوں یہ اس کی اپنی عقل ہے. اگر اس نے یقین کر لیا تو کر لیا، اگر اس نے نہ یقین کیا تو نہ یقین کیا، کر لے گا تو پھر میں اس کو جو مرضی جھوٹ بولوں. اس لیے جو کلر کے دھوکے یا کلر کی اس کی میں بات کر رہی ہوں، اس لیے یہ سینس آف ویژن اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ویژن کو آپ انکانشیسلی اپنی ویژن کو ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، ایک عجیب سا سایہ سا گزرا تھا، وہ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں. جو بھی آپ کی آنکھ آپ کو بتاتی ہے، آپ ساری دنیا اس کو جھوٹ سمجھیں، آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں. اور یہی اس ویژن کی چالاکی بھی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو اس نے آپ کو دکھا دیا وہ آپ مان جائیں گے، کیونکہ کوئی اور سینس اس کو ویریفائی نہیں کر سکتی، کوئی اور سینس نہیں کہہ سکتی کہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. اب یہ رنگ آپ کو لال نظر آئے، اس کو جس طریقے سے بھی آپ ایکسپلین کریں آپ وہی ایکسپلین کریں گے جو آپ کو نظر آئے. کوئی اور سینس نہیں کہہ سکتی، ذائقہ چکھ کے نہیں آپ بتا سکتے کہ ریڈ صحیح ہے یا نہیں، ہاتھ لگا کے نہیں آپ بتا سکتے. اب یہ ریڈ اس سے فرق ہے، یہ ریڈ اس سے بھی فرق ہے، حالانکہ بہت قریب قریب کے ہیں لیکن ان کی کچھ کوالٹیز فرق ہیں. لیکن یہ بات صرف ویژن کی ہے کہ وہ آپ کو کیا دکھائے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکڑی دیکھی جو چمکدار تھی. اب کوئی سینس نہیں آپ کو کہے گی کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ سچ کر رہے ہو. سب کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک کیڑا ہے جو روشنی چھوڑتا ہے، میری آنکھ نے بتایا اور مجھے ماننا پڑے گا. A colored object can be touched. مطلب وہ جو کیڑا تھا، اگر آپ کو لگ رہا ہے اس میں روشنی نکل رہی ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ اس کو یقین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. But it is the object itself that can be felt by the sense of touch, not its color. اگر آپ اس کیڑے کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کیڑے کی باڈی کی سافٹنس، ہارڈنس، اس کا ٹیمپریچر، اس کا چبھنا، وہ صرف آپ کی سینس آف ٹچ بتا سکتی ہے. کلر کے بارے میں پھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی. سینس آف ٹچ کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس کے کلر کو چیک کریں. کلر ہیز نو فزیکل سبسٹنس. اس چیز کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے a colored object can be touched but it is the object that itself can be felt by the sense of touch, not its color. اس کا مطلب ہے کہ کلر کو اس باڈی کے کو ہاتھ لگانے سے، ایون اگر اس کو کھا جائیں، اس کو اسمیل کر لیں، کہیں سے انفارمیشن آپ کو کلر کی نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی سینسز بھی کلر کو دیکھنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتی. لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کلر ہیز نو فزیکل سبسٹنس. یہ کلر اس آبجیکٹ کا پارٹ نہیں ہے، وہ جو بھی چیز ہے اس کا حصہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے لیمو ہے، اس میں جوس ہے، جوس اس کا لیمو کا حصہ ہے. جب آپ جوس چکھتے ہیں تو آپ کو کھٹاس کا احساس ہوتا ہے. اس طرح روز یا پھول کی جو خوشبو ہے وہ اس کا حصہ ہے، وہ فزیکلی پارٹیکلز کی شکل میں اس پھول کے اندر سے نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھول کو جب آپ نے اسمیل کیا ہے تو وہ اس نے آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ اس کی اسمیل ایسی ہے، میٹھی ہے یا ٹھنڈی ہے یا کیسی ہے، کیونکہ وہ جو خوشبو ہے وہ اس کا حصہ ہے اس پھول کا. لیکن جو رنگ ہے وہ کسی چیز کا حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ رنگ فزیکل ہے ہی نہیں، رنگ فزیکل سبسٹنس ہے ہی نہیں، یہ مٹیریل ہے ہی نہیں. اٹ از لائٹ alone. جو رنگ ہے وہ آبجیکٹ کے اندر اس کا حصہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی نہیں ہے، اس کی سرفیس پہ بھی نہیں ہے، اس کا آبجیکٹ سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آبجیکٹ کے باہر ہے. آبجیکٹ کے باہر ایسے ہی ہے جیسے لائٹ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اس پہ لائٹ ڈالو. جب آپ لائٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کے رنگ نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رنگ لائٹ سے کنیکٹڈ ہے. لائٹ ایکسٹرنل ہے، لائٹ باہر سے آئی تو رنگ نظر آئے. اس کا مطلب ہے کہ رنگ اس کتاب کا پارٹ نہیں ہے. کلر ہیز نو فزیکل سبسٹنس، کہ اس کلر کا کوئی مٹیریل نہیں ہے. کلر کی فزیکل کوئی چیز نہیں، کسی فزیکل چیز، کسی آبجیکٹ کا پارٹ نہیں ہے، وہ تو لائٹ میں ہے. لائٹ ہوگی تو رنگ ہوگا، نہیں ہوگی
تو نہیں ہوگا. یہ جو بیریز ہیں ان کو آپ بھلے ہاتھ لگا لیں، بیریز کی فیلنگ آئے گی آپ کو، رنگ نہیں آپ بتا سکتے. اب دوسری ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ اچھا ان بیریز کو آپ نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے ان کی سافٹنیس، ان کی چکناہٹ، اس کا سخت ہونا، کتنا دبتا ہے، یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ساری آپ کو آ گئی آپ کی سینس آف ٹچ سے. اور اگر میں کہوں کہ اچھا میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھتی ہوں اور پھر آپ اس بیری کو دیکھیں تو میں آپ کو نیلے رنگ کی بیری دکھا دوں یا گرین دکھا دوں یا لال دکھا دوں، آپ کو کیا فرق پتہ چلے گا؟ آپ کو فرق نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ آپ کی آنکھیں بند ہیں. آنکھیں بند ہیں تو روشنی اندر نہیں جا رہی، روشنی اندر نہیں جا رہی تو رنگ نہیں جا رہے، کیونکہ رنگ روشنی ہے، روشنی رنگ ہے. تربوز ہے، ہاتھ لگا لیں اس کو، باقی ساری انفارمیشن آئے گی آپ کو، یہ نہیں پتہ چلے گا لال ہے. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے تربوز کاٹیں اور آپ دیکھ کے بتا دیں کہ وہ میٹھا ہے کہ نہیں میٹھا؟ آپ نہیں بتا سکتے. خاص طور پہ رنگ، ہم رنگ کو مٹھاس سے کنیکٹ کرتے ہیں. عام طور پہ جو لال ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا پکا ہوا، پورا پکا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کی شوگرز جو ہے نا وہ کمپلیٹلی کنورٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور آپ کے ذائقے میں وہ شوگر کی مٹھاس فیل ہوگی، اس لیے آپ پکے ہوئے فروٹ کو مٹھاس سے کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھ کے کر سکتے ہیں آپ، ہاتھ لگا کے نہیں کر سکتے. اب یہ دیوار ہے، پیلا رنگ اس دیوار کا حصہ نہیں ہے، پیلا رنگ اس روشنی کا حصہ ہے جو اس دیوار پہ پڑ کے آپ کی آنکھ میں آ رہی ہے. جو آپ کی آنکھ میں آ رہی ہے وہ یلو ہے. اس دیوار نے یلو کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے تمام باقی جو رنگ ہیں، وائٹ لائٹ کے تمام باقی رنگ ایبزارب کر لیے ہیں. جو ایک ایبزارب نہیں کیا وہ پیلا تھا، آپ کی آنکھ کی طرف واپس پھینک دیا، آپ کو پیلا نظر آیا. نیلا بھی ایسے ہی ہے، یعنی پیلا اور نیلا دیوار کا حصہ نہیں ہے، یہ دیوار کے باہر ایگزسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ میں ایگزسٹ کرتے ہوں. یہ بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی. آپ کو ہاتھ نیلا نظر آ رہا ہے، آپ کو ہاتھ لال نظر آ رہا ہے، حالانکہ نہ لال ہے ہاتھ نہ نیلا ہے. یہ کیوں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور آپ سچ مچ کی فوٹو ہے، آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس تصویر میں کچھ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل درست تصویر ہے. تو کیا آپ کل کو یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہاتھ نیلا ہوتا ہے، ہاتھ لال ہوتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے؟ آپ گواہی نہیں دیں گے. آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے نیلا ہاتھ بھی دیکھا ہے، لال ہاتھ بھی دیکھا ہے، لیکن کچھ خاص روشنی میں دیکھا ہے. اور وہ خاص روشنی جو ہے وہ وائٹ لائٹ نہیں ہے. وائٹ لائٹ ہوتی تو وہ صحیح طرح پڑتی اور وہی رنگ ریفلیکٹ ہوتے جو آپ کے ہاتھ کے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی لائٹ نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے آپ کے رنگ نے بھی دھوکہ کیا. ایسی خاص لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے جو کہ واپس نیلی آ رہی ہے، اور آپ کی آنکھوں کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ نیلے رنگ کا ہے، حالانکہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لائٹ اور کلر دونوں میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ کی آنکھ کو دھوکہ دے کے کچھ اور دکھا سکیں، کیونکہ صرف ایک آپ کی آنکھ کی ہی گواہی ہے رنگ کے بارے میں. آپ کی آنکھ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مطلب اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مینیپولیٹڈ ہے، لائٹ کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہے. لیکن آپ کی آنکھ جو ہے اس کو وہ انفارمیشن یہی اندر پہنچائے گی، وہ اس کو کریکٹ کر کے نہیں پہنچا سکتی. آپ کی آنکھ کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ نہیں یہ تو لائٹ غلط پڑ گئی، یہ تو ایک خاص رنگ کی اس نے لائٹ ڈالی جس کی وجہ سے براؤن جو ہے وہ نیلا نظر آنا شروع ہو گیا، تو میں اس کو کریکٹ کر دوں. آپ کی آنکھ اس کو کریکٹ نہیں کر سکتی. آپ کی آنکھ کو مجبوری ہے کہ یہ انفارمیشن دینی ہے. اور یہی سمجھیں کہ لمیٹیشن ہے ویژن کی، جس کی وجہ سے ویژن پہ بہت دھوکے دیے جا سکتے ہیں. اور آپ کی بہت ساری انڈسٹریز، فیشن انڈسٹری سے لے کے کمیونیکیشن ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے لے کے ٹیلی ویژن سے لے کے سب لوگ اس دھوکے کی جو گنجائش ہے اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور آپ کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور آپ کو وہ آپ کے بیہیویئرس کو ایسے چینج کرتے ہیں جس طرح آپ نارمل لائف میں چینج نہ کرتے. اسی لیے کہتے ہیں جی جو ایڈورٹائزنگ کی انڈسٹری ہے، جو بیوٹی کی انڈسٹری ہے، وہ سب نظر کا دھوکہ ہے، کیونکہ کلر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.